آپ سبھی سامعین کو اس ناچیز کی طرف سے سلام عرض ہے۔ میں آج ایک کہانی جس کا نام گزرا ہوا زمانہ سر سید احمد خان کے دوارا لکھی گئی ہے، اس سے میں بہت زیادہ پربھاوت تھا، بہت زیادہ انفلوئنس تھا، جس کی وجہ سے میں نے سوچا کہ یہ کہانی آپ تک بھی پہنچا پائیں۔ گزرا ہوا زمانہ ایک ایسی کہانی ہے جس سے ہمیں بہت اچھی سبق ملتی ہے۔ اس کہانی کو سر سید احمد خان نے لکھا ہے۔ وہ ایک ایسی شخصیت کے حامل تھے جو ہمیشہ اپنے قوم کی بھلائی کے بارے میں سوچتے رہتے تھے۔ انہوں نے AMU کی بنیاد رکھی، ان پر بہت سارے فتوے بھی لگائے گئے، لیکن وہ بنا رکے بنا جھکے اپنے کام میں مشغول رہے اور قوم پرستی کرتے رہے۔ انہی کی لکھی ہوئی کہانی میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں، جس میں یہ سبق دیا گیا ہے کہ وقت کا قدر کرو اور وقت پر سبھی کام کو انجام دو۔ سر سید احمد خان کی کہانی ڈاکٹر سیوانی کی زبانی۔ گزرا ہوا زمانہ۔ بارش کی آخر رات کو ایک بوڑھا اپنے اندھیرے گھر میں اکیلا بیٹھا ہے۔ رات بھی ڈراؤنی اور اندھیری ہے، گھٹا چھا رہی ہے، بجلی تڑپ تڑپ کر کڑکتی ہے، آندھی بڑے زور سے چلتی ہے، دل کانپتا ہے اور دم گھبراتا ہے۔ بوڑھا نہایت غمگین ہے، مگر اس کا غم نہ اندھیرے گھر پر ہے، نہ اکیلے پن پر، اور نہ اندھیری رات اور بجلی کی کڑک اور آندھی کی گونج پر، اور نہ بارش کی آخر رات پر۔ وہ اپنے پچھلے زمانے کو یاد کرتا ہے، اور جتنا زیادہ یاد آتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کا غم بڑھتا ہے۔ ہاتھوں سے ڈھکے ہوئے منہ پر آنکھوں سے آنسو بھی بہتے چلے جاتے ہیں۔ پچھلا زمانہ اس کو آنکھوں کے سامنے پھرتا ہے، اپنا لڑکپن اس کو یاد آتا ہے، جبکہ اس کو کسی چیز کا غم اور کسی بات کی فکر دل میں نہ تھی۔ روپیے اصرفی کے بدلے ریوڑی اور مٹھائی اچھی لگتی تھی۔ سارا گھر، ماں باپ، بھائی بہن اس کو پیار کرتے تھے۔ بوڑھے کے لیے چھٹی کا وقت، پڑھنے کے لیے چھٹی کا وقت جلد آنے کی خوشی میں کتابیں بغل میں لیے مکتب میں چلا جاتا تھا۔ مکتب کے خیال آتے ہی اس کو اپنے ہم مکتب یاد آتے تھے۔ وہ زیادہ غمگین ہوتا تھا اور بے اختیار چلا اٹھتا تھا، ہائے وقت گزرے ہوئے زمانے، افسوس کہ میں نے تجھے بہت دیر سے یاد کیا۔ پھر وہ اپنی جوانی کا زمانہ یاد کرتا ہے، اپنا سرخ سفید چہرہ، سڈول ڈھیل ڈھال بھرا بدن، رسیلی آنکھیں، موتی کی لڑی جیسی دانت، امنگ میں بھرا ہوا دل، جذبات انسانی کی جوشوں کی خوشی اسے یاد آتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں اندھیرا چھائے ہوئے زمانے میں ماں باپ جو نصیحت کرتے تھے لیکن اور خدا پرستی کی بات بتاتے تھے، اور یہ کہتا تھا ابھی بہت وقت، اور بڑھاپے کے آنے کا کبھی خیال بھی نہ کرتا تھا۔ اس کو یاد آتا تھا اور افسوس کرتا تھا کہ کیا اچھا ہوتا اگر جب ہی میں اس وقت کا خیال کرتا اور خدا پرستی اور نیکی سے اپنے دل کو سنوارتا اور موت کے لیے تیار رہتا۔ وقت گزر گیا، وقت گزر گیا، اب پچھتائے کیا ہوتا ہے، افسوس میں نے اپنے تئیں ہمیشہ یہ کہہ کر برباد کیا کہ ابھی وقت بہت۔ یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ٹٹول کر کھڑکی تک آیا۔ کھڑکی کھولی، دیکھا کہ رات ویسی ہی ڈراؤنی اور اندھیری، گھٹا چھائی ہوئی ہے،
बिजली की कड़क से दिल फटा जाता है। हौलनाक आंधी चल रही, दरख्तों के पत्ते उड़ते हैं और टहनी टूटते हैं। तब वह चिल्ला कर बोला, हाय हाय मेरी गुजरी हुई जिंदगी भी ऐसी ही डरावनी है जैसी यह रात। यह कहकर फिर अपनी जगह आ बैठा। इतने में इसको अपने माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, आशना याद आए, जिनकी हड्डियां कब्रों में गल कर खाक हो चुकी थी। माँ गोया मोहब्बत से इसको छाती से लगाए आंखों में आंसू भरे खड़ी, यह कहती हुई कि हाय बेटा, वक्त गुजर गया। बाप का नूरानी चेहरा इसके सामने है और इसमें से यह आवाज आती है कि क्यों बेटा, हम तुम्हारे भी भले के लिए न कहते थे। भाई बहन दांतों में उंगली दबाए हुए खामोश है और आँख की आंखों से आंसुओं की लड़ी जारी है। दोस्त, आसना सब गमगीन खड़े और कहते हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं। ऐसी हालत में इसको अपनी वह बातें याद आती थी जो इसने नहायत बेपरवाही और बेमरवती और कजखलकी से अपने माँ बाप, भाई बहन, दोस्त आसना के साथ बरती थी। माँ को रंजीदा रखता, बाप को नाराज करता, भाई बहन से बेमरवत रहता, दोस्त आशना के साथ हमदर्दी न करना याद आता था। और इस पर उन गली हड्डियों में से ऐसी मोहब्बत का देखना इसके दिल को पाश पाश करता था। इसका दम छाती में घुट जाता था और यह कहकर चिल्ला उठता था कि हाय वक्त निकल गया, हाय वक्त निकल गया, अब क्यों कर इसका बदला हो। वह घबरा कर फिर खिड़की की तरफ दौड़ा और टकराता लड़खड़ाता खिड़की तक पहुंचा। इसको खोला और देखा कि हवा कुछ ठहरी है और बिजली की कड़क कुछ थमी है, पर रात वैसी ही अंधेरी है। इसकी घबराहट कुछ कम हुई और फिर अपनी जगह आ बैठा। इतने में इसको अपना अधेड़पन याद आया, जिसमें कि न वह जवानी रही थी और न वह जवानी का जुनून, न वह दिल रहा था और न दिल के वलूलों का जोश। इसने अपनी इस नेकी के ज़माने को याद किया जिसमें वह बेनिस्बत बदी के नेकी की तरफ ज़्यादा माइल था। वह अपना रोज़ा रखना, नमाज़ें पढ़नी, हज करना, ज़कात देनी, भूखों को खाना खिलाना, मस्जिदें और कुएं बनवाना याद कर कर अपने दिल को तसल्ली देता था। फ़कीरों और दरवेशों के जिन की खिदमत की थी, अपने पैरों की जिनसे बैत की थी, पीरों की जिनसे बैत की थी, अपनी मदद को पुकारता था, मगर दिल के बेकरारी नहीं जाती थी। वह देखता था कि इसकी ज़ाती अमाल का इसी तक खात्मा है। भूखे फिर वैसे ही भूखे हैं, मस्जिदें टूट कर या तो खंडर हैं या फिर वैसे ही जंगल हैं, कुएं औंधे पड़े हैं। न पीर और फकीर, कोई इसकी आवाज़ नहीं सुनता और न मदद करता है। इसका दिल फिर घबराता है और सोचता है कि मैंने क्या किया जो तमाम फ़ानी चीज़ों पर दिल लगाया। यह पिछली समझ पहले ही क्यों न सूझी। अब कुछ बस नहीं चलता और फिर यह कहकर चिल्ला उठा, हाय वक्त, मैंने तुझको क्यों खो दिया। वह घबरा कर फिर खिड़की की तरफ दौड़ा। इसके पट खोले तो देखा कि आसमान साफ, आंधी थम गई है, घटा खुल गई है, तारे निकल आए हैं, उनकी चमक से अंधेरा भी कुछ कम हो गया है। वह दिल बहलाने के लिए तारों भरी रात को देख रहा था कि यकायक इसको आसमान के बीच में एक रोशनी दिखाई दी। इसमें एक खूबसूरत दुल्हन नजर आई। इसने टकटकी बांध इसे देखना शुरू किया। जो जो वह इसे देखता था वह करीब होती जाती थी, यहाँ तक कि वह इसके बहुत पास आ गई। वह इसके हुस्न व जमाल को देख कर हैरान हो गया और नहायत पाक दिल और मोहब्बत के लहजे से पूछा कि तुम कौन हो। वह बोली कि मैं हमेशा जिंदा रहने वाली नेकी हूँ।
اس نے پوچھا کہ تمہاری تشخیر کا بھی کوئی عمل ہے؟ وہ بولی ہاں ہے، نہایت آسمان پر بہت مشکل، جو کوئی خدا کے فرج اس بدوی کی طرف جس نے کہا کہ واللہ ازید والنقص ادا کر انسان کو بھلائی اور اس کی بہتری میں صحیح کرے، اس کی میں مسخر ہوتی ہوں۔ دنیا میں کوئی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، انسان ہی ایسی چیز ہے جو اخیر تک رہے گا، پس جو بھلائی کے انسان کی بہتری کے لیے کی جاتی ہے وہی نسل در نسل اخیر تک چلی آتی۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اسی تک ختم ہو جاتا ہے، اس کی موت ان سب چیزوں کو ختم کر دیتی ہے۔ معجز چیزیں بھی چند روز میں فنا ہو جاتی ہیں، مگر انسان کی بھلائی اخیر تک جاری رہتی ہے۔ میں تمام انسانوں کی روح ہوں، جو مجھ کو تشخیر کرنا چاہے انسان کی بھلائی میں کوشش کرے، کم سے کم اپنی قوم کی بھلائی میں تو دل و جان و مال سے سائی ہو۔ یہ کہہ کر وہ دلہن غائب ہو گئی اور بوڑھا پھر اپنی جگہ آ بیٹھا۔ اب پھر اس نے اپنا پچھلا زمانہ یاد کیا اور دیکھا کہ اس نے اپنی 55 برس کی عمر میں کوئی کام بھی انسان کی بھلائی اور کم سے کم اپنی قومی بھلائی کا نہیں کیا تھا۔ اس کے تمام کام ذاتی غرض پر مبنی تھے۔ نیک کام جو کیے تھے ثواب کے لالچ اور گویا خدا کو رشوت دینے کی نظر سے کیے تھے، خاص قوم بھلائی کی خالص نیت سے کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ اپنا حال سوچ کر وہ اس دل فریب دلہن کے ملنے سے مایوس ہوا، اپنا آخر زمانہ دیکھ کر آئندہ کرنے کی بھی کچھ امید نہ پائی۔ تب تو نہایت مایوسی کی حالت میں بے قرار ہو کر چلا اٹھا، ہائے وقت، کیا پھر تجھے میں پا سکتا ہوں؟ ہائے میں 10,000 دیناریں دیتا اگر وقت پھر آتا اور میں جوان ہو سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے ایک آہ سرد بھری اور بے ہوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ اس کے کانوں میں میٹھی میٹھی باتوں کی آواز آنے لگی۔ اس کی پیاری ماں اس کو پاس آ کھڑی ہوئی، اس کو گلے لگا کر اس کی پپی لی۔ اس کا باپ اس کو دکھائی دیا، چھوٹے چھوٹے بھائی بہن اس کے گرد آ کھڑے ہوئے۔ ماں نے کہا کہ بیٹا کیوں برس دن روتا ہے؟ کیوں تو بے قرار ہے؟ کس لیے تیری ہچکی بندھ گئی ہے؟ اٹھ، منہ ہاتھ دھو، کپڑے پہن، نوروز کی خوشی منا، تیرے بھائی بہن تیرے منتظر کھڑے ہیں۔ تب وہ لڑکا جاگا اور سمجھا کہ میں نے خواب دیکھا اور خواب میں بوڑھا ہو گیا تھا۔ اس نے اپنا سارا خواب اپنی ماں سے کہا۔ اس نے سن کر اس کو جواب دیا کہ بیٹا بس تو ایسا مت کر جیسا کہ اس پشیمان بوڑھے نے کیا، بلکہ ایسا کر جیسا تیری دلہن نے تجھ سے کہا۔ یہ سن کر وہ لڑکا پلنگ پر سے کود پڑا اور نہایت خوشی سے پکارا کہ آؤ، یہی میری زندگی کا پہلا دن ہے، میں کبھی اس بوڑھے کی طرح نہ پچھتاؤں گا اور ضرور اس دلہن کو بیاہوں گا جس نے ایسا خوبصورت اپنا چہرہ مجھ کو دکھلایا اور ہمیشہ زندہ رہنے والی نیکی اپنا نام بتلایا۔ او خدا تو میری مدد کر، آمین۔ بس اے میرے پیارے نوجوان ہم وطنوں اور میرے قوم کے بچوں، اپنی قوم کی بھلائی پر کوشش کرو تاکہ اخیر وقت میں اس بوڑھے کی طرح نہ پچھتاؤ۔ ہمارا زمانہ تو اخیر ہے، اب خدا سے یہ دعا ہے کہ کوئی نوجوان اٹھے اور اپنی قوم کی بھلائی میں کوشش کرے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ یہ کہانی ختم ہوتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔